अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम फजल शुक्र के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह के करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज के व्लॉग में आपको मैं एक और शहर साहिवाल की हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। साहिवाल के बारे में हम आज बात करेंगे कि साहिवाल कितना बड़ा शहर है, साहिवाल की आबादी क्या है, साहिवाल का रकबा क्या है और साहिवाल की डिवीज़न में तहसीलें कितनी हैं, ज़िले कितने हैं। ये सब कुछ आपको आज जानने को मिलेगा इसी व्लॉग में। तो इसलिए आप मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको साहिवाल की हिस्ट्री के बारे में जानने को कुछ मिले और मुझे आपको समझाने में भी मदद मिले। सबसे पहले साहिवाल के बारे में बात करें तो साहिवाल पंजाब का एक खूबसूरत और सब्ज़ शदाब शहर है जिसका पुराना नाम मंटगुमरी था। यहाँ जट कौम की गोत शाही कौम की अक्सरियत की वजह से शहर का नाम साहिवाल पड़ा। साहिवाल की नीली बारगाहें दुनिया भर में मशहूर है। साहिवाल एक पुरअमन शहर है। जोगी चौक शहर का इंतहाई मसरूफ़ हिस्सा है। अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले भी इसका नाम साहिवाल ही था। अंग्रेज़ों ने तब्दील करके मंटगुमरी रखा था जिसे बाद में फिर साहिवाल कर दिया गया था क्योंकि अंग्रेज़ों की यहाँ एक कौम शाही से अच्छी ना बनती थी। तो किनाल पार्क और स्टेडियम के आसपास का इलाका देखने से ताल्लुक़ रखता है। और अभी हाल ही में एक नया फरीदिया पार्क को खूबसूरत बनाया गया है और तफरीह का और झूलों का भी इजाफा किया गया है जो कि साहिवाल को और ख़ूबसूरत बनाता है। साहिवाल का लड़कों का कॉलेज भी बहुत मशहूर है। साहिवाल की भैंस पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। इसके अलावा इत्तफाक शुगर मिल्स एंग्रो वगैरह भी साहिवाल में हैं। साहिवाल रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म भी काफ़ी बड़ा है। साहिवाल की सेंट्रल जेल भी तरीखी लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल है। इस जेल में कैद रहने वालों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जवाहरलाल नेहरू, फैज़ अहमद फैज़ और दीगर कई मशहूर शख्सियात भी यहाँ कैद रहें। साहिवाल के इंतज़ामी तक़सीम के बारे बात करें तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है और ये 1865 में इसका क़याम हुआ। और साहिवाल एक ज़िला भी है और डिवीज़न भी है और तहसील भी है। इसकी बुलंदी 152 मीटर है और 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी 24,77,006 थी। जुड़वा शहर के बारे में बात करें तो इसका फ़ोन कोड है। साहिवाल डिवीज़न पाकिस्तान के सूबा पंजाब की 9 डिवीज़नों में से एक है। 1998 तक साहिवाल के मौजूदा खित्तों की मजमूई आबादी 62,71,247 अफराद पर मुश्तमिल है जिसकी सालाना शरह नमू 1.92% है। 2008 के बाद से ज़िला साहिवाल उकाड़ा के साथ ज़िला और पाकपतन ज़िला साहिवाल डिवीज़न पर मुश्तमिल है। साहिवाल शहर ज़िला और डिवीज़न दोनों का दारुल-हुकूमत है। साहिवाल के जनूब मगरब में वाक़या तकरीबन 18 मील पर हड़प्पा है जो दुनिया का एक कदीम शहर है। हड़प्पा का सबसे कदीम शहरी मरकज़ या जनूबी एशिया में सिंध की तहज़ीब है। तकरीबन 18 मील 45 किलोमीटर मगरब में साहिवाल के मगरब में कमालिया में शहर का वो मुकाम है जो सिकंदर आज़म ने 325 क़ब्ल मसीह में कब्ज़ा किया था। सिकंदर 2 साल पंजाब के इस खित्ते में रहा और अपने क़याम के दौरान तकरीबन 12 जंगें लड़ी। साहिवाल शहर लाहौर से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर है। यह शहर लाहौर और मुल्तान के दरमियान में आता है। सन 1965 के दौरान कराची लाहौर रेलवे लाइन का एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सर रॉबर्ट मंटगुमरी ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पर मंटगुमरी ज़िला का दारुल-हुकूमत बनाया था। इस इलाके के रहने वाले साही कबीले के नाम पर 1967 में इसका नाम साहिवाल बहाल किया गया। साहिवाल ज़िला तारीख़ी दौर से आबाद है। हड़प्पा एक आसार कदीमा वाला मकाम है जो साहिवाल से तकरीबन 35 किलोमीटर 22 मील मगरब में वाक़या है जो तकरीबन 2600 क़ब्ल मसीह में तमीर किया गया था। यह इलाका जनूबी एशियाई सल्तनतों का एक हिस्सा था। वस्त एशिया से नकल मकानी और हमलों के संगम पर मुश्तमिल था। ऐसा मालूम होता था कि इस इलाके के कबीलों ने मुसलमान हुक्मरान की बनाए नाम से ज़्यादा बैत की है। ज़्यादातर आबादी बगावत की दामी हालत में रही। साहिवाल ज़िला पाकपतन के करीब वाक़या है जो एक क़ुरैन फ़रस्ती का मशहूर कस्बा और मुस्लिम सूफ़ी ज़ियारतगाह है।
عظیم مسلمان صوفی بزرگ حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو بھی 1334 میں عظیم سیاح اور مورخ ابن بطوطہ نے ملاحظہ کیا اور آبائی آبادی نے صرف مصباحی مبلغین کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ مغل سلطنت کے زوال کے بعد سکھوں نے ساہیوال پر قبضہ کر لیا۔ سکھوں کے دور میں یہاں کے باشندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا۔ یہ ضلع 1849 میں براہ راست برطانوی حکمرانی میں آیا، جبکہ ضلع پاک پتن میں اس کے صدر دفتر کے ساتھ باضابطہ طور پر تشکیل دیا گیا تھا۔ ضلع کو وسعت دی گئی تھی تاکہ 1862 میں ٹرانس راوی حصے کو شامل کیا جا سکے اور ضلعی ہیڈ کوارٹر گوگیرا منتقل کر دیا گیا تھا۔ 1865 میں جب ریلوے کھولی گئی تو ریلوے پر ایک گاؤں کا نام ساہیوال تھا اور یہ ضلع کا دارالحکومت بن گیا۔ محلِ وقوع کی بات کریں تو ضلع ساہیوال کے مغرب میں ضلع کھانیوال، مشرق میں ضلع اکاڑا، جنوب مغرب میں ضلع وہاڑی اور جنوب مشرق میں ضلع پاک پتن اور جنوب میں ضلع بہاول نگر سے متصل ہے۔ دریائے راوی اس کے شمال کی طرف بہتا ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 500 فٹ کی بلندی پر ہے۔ یہ تقریباً ایک متوازی گرم بناتا ہے جو عام طور پر دریائے راوی کے ساتھ NESW میں پڑا ہے۔ یہ 3201 مربع کلومیٹر کے رقبے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس میں 2 تحصیلیں ساہیوال اور چچا وطنی شامل ہیں۔ ساہیوال ضلع قادر آباد، یوسف والا، اقبال نگر، کسووال، نور شاہ، ہڑپہ اور غازی آباد جیسے بہت سے قصبوں پر مشتمل ہے۔ روڈ اور پاکستان ریلوے کے راستے لاہور تک نقل و حمل کے رابطے میں ہیں اور زیر تعمیر علاقے ہوائی اڈے، زراعت و مقامی معیشت کے لیے خاص طور پر کپاس اور اناج کی افزائش کے لیے اہم ہے۔ مویشی بھی رکھے جاتے ہیں اور ساہیوال اپنے پانی، بھینس کا دودھ اور قدیم تہذیبوں میں سے ایک کی موجودگی کے لیے مشہور ہے، جو تاریخ 3000 سے 5000 قبل مسیح جنوب مغرب میں ہڑپہ کے متضائی شہر سے واقع ہے، جو وادی سندھ کی تہذیب کا شمالی شہر تھا۔ ساہیوال ضلع کی آب و ہوا انتہائی گرم ہے، جو گرمی میں 47 اور سردی میں 2 سینٹی گریڈ تک ہوتی ہے۔ ضلع کی مٹی بہت زرخیز ہے۔ اوسطاً بارش 177 ملی میٹر ہے۔ اہم فصلوں کی بات کریں تو یہ شہر ستلج اور راوی کے درمیان گنجان بار خطے میں ہے۔ اہم فصلیں گندم، کپاس، تمباکو، پھلیاں، آلو اور تلہیاں ہیں۔ روئی کا سامان اور لکڑی کا سامان یہاں سے تیار کیا جاتا ہے۔ ساہیوال ڈویژن 3 اضلاع اور 7 تحصیلوں میں مشتمل ہے۔ ڈویژن کی بات کریں تو اس میں ضلع آتے ہیں۔ ساہیوال ڈویژن میں اس کا ضلع اور تحصیلوں کی بات کریں تو ساہیوال، چچا وطنی، اکاڑا، دیپال پور، ہری نالہ خرد، پاک پتن اور عارف والا۔ ساہیوال کا تعلق شمال ویسٹ انگلینڈ کے گریٹر مانچسٹر میں واقع روچ ڈیل نامی قصبے سے ہے۔ روچ ڈیل کے ٹاؤن سینٹر میں ایک سمت کا نشان ہے جس میں ساہیوال کی سمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس پر اس ساہیوال 2960 مل لکھا ہوا ہے۔ یہاں کی مشاہیر کی بات کریں تو مشتاق احمد، جو کہ یہاں کے مشہور شخصیت میں بات کریں تو سب سے پہلے آتے ہیں مشتاق احمد، جو کہ سابق ٹیسٹ کرکٹ کھلاڑی بھی ہیں۔ منظور الہی، جو کہ سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں۔ علامہ مفتی غلام نبی بھٹو قادری، مذہبی شخصیت۔ طارق عزیز، ٹیلی ویژن اینکر۔ علامہ محمد احمد خان بھٹو قادری، مذہبی اسکالر۔ ادوش درانی، اردو لکھاری اور کنور مہندر سنگھ بیدی شاعر، اردو شاعر۔ منیر نیازی، اردو شاعر۔ بالی جٹی، طالب جتوئی، محمد ارشد ملک، ظہور احمد نذر، پروفیسر سید ریاض حسین زیدی، مسعود احمد، بسمل صابری، دلدار پرویز بھٹی، سابق وفاقی وزیر نریش شکور، نعمان لنگڑیار، محمد شاہ ڈکو، نریش شکور خان، قصور مبارک بٹ، مرتضیٰ ساجد اور ملک ندیم کامران پیر، عمران شاہ ولی اور رخسانہ شہر، یہ ہیں یہاں کی مشہور اور معروف شخصیات جن کی وجہ سے ساہیوال مشہور ہے۔ ساہیوال کی اگر ہم بات کریں تو یہاں کی گائیں اور بھینسیں کافی مشہور ہیں، ان کا دودھ بھی کافی زیادہ دور تک چلا جاتا ہے۔ اور ساہیوال کے تحصیل چچا وطنی کی بات کریں تو وہاں پر بھی بہت خوبصورت مقامات ہیں، خوبصورت علاقے ہیں۔
اور اگر چلے جائیں تو فریدیہ پارک جو کہ ابھی بنا ہی ہے، کچھ سالوں پہلے بنا ہے، جو کہ بہت خوبصورت پارک ہے، اسے کافی اپ گریڈ کیا گیا اور کافی اچھے طریقے سے بنایا گیا ہے۔ اور ساہیوال کی مشہور شخصیات میں ایک مشہور معروف مذہبی شخصیت پیر سید منظور علی شاہ تھے، جو کہ کافی بڑے عالم دین تھے، مفکر تھے۔ انہوں نے کافی اس شہر میں علمی اور دینی لحاظ سے کام کیا، جن کی وجہ سے انہیں کی خدمات کو سراہا جاتا ہے۔ تو ساہیوال کی ہم آگے بات کریں تو ساہیوال کے مشہور مقامات میں ہم چلے جائیں تو ہڑپا بھی ایک کافی پرانا علاقہ ہے، کیونکہ بہت 3,000-5,000 سال پرانی تہذیب ہے وہاں پر، بہت ہی پرانا علاقہ ہے۔ اور جہاں پہ آگے ہم بات کریں تو یہاں پر یوسف والا بھی ایک کافی مشہور علاقہ ہے، یوسف والا اور گیا۔ اور اس طرح آگے ہم بات کریں تو کمیر شہر، جہاں پر ہمیں ایک اور مشہور معروف بزرگ حضرت بابا محمد پناہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ملتا ہے، جو کہ کافی مشہور معروف صوفی بزرگ تھے۔ ان کے عرس پر یہاں پر چھٹی بھی ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ساہیوال کے مشہور ہوٹلز کی بات کریں تو یہاں پر بلبل ہوٹل کافی مشہور ہے، جس کی چکن کڑھائی اور مٹن کڑھائی کافی زیادہ مشہور ہے۔ اور ساہیوال شہر میں اوورآل دیکھا جائے تو اسے کافی خوبصورت بنایا گیا ہے، اور یہ لاہور اور ملتان کے درمیان میں آتا ہے۔ اور ویو ہوٹل بھی یہاں پر کافی مشہور ہے۔ اور یہاں کے یونیورسٹیز کی بات کریں تو یہاں پر یونیورسٹی آف ساہیوال اور کامسیٹس یونیورسٹی، اور اس کے علاوہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ساہیوال کیمپس ہے، جو کہ تینوں یونیورسٹی کافی مشہور ہیں اور کافی نام ان کا بنا ہوا ہے ساہیوال شہر میں، اور ان کو کافی لوگ زیادہ پسند بھی کرتے ہیں، اور تعلیمی لحاظ سے بھی یہ کافی بہتر ہیں۔ تو ساہیوال کے کالجز کی بات کریں تو وہ بھی کافی زیادہ ہیں یہاں پر۔ اوورآل ساہیوال شہر ایک خوبصورت شہر بنایا گیا ہے، اور یہاں پر ہر طرح کی سہولیات مل جاتی ہیں۔ اوورآل روڈس اور سڑکوں کے لحاظ سے بھی یہ کافی بہتر روڈ بنا ہوا ہے، اور یہاں سے کراچی تک بسیں بھی جاتی ہیں، اسلام آباد تک بھی جاتی ہیں۔ کافی ٹرانسپورٹ کا سسٹم بھی کافی اچھا بنایا گیا ہے ساہیوال شہر میں۔ اور اوورآل میرے خیال میں ہم ساہیوال سٹی کو کافی اچھا بنایا گیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ساہیوال کافی ترقی کرتا ہوا شہر ہے، جو کہ آگے جا کر بھی کافی ترقی کرے گا۔ تو ہم آگے بات کریں تو ساہیوال شہر جو ہے اس کے بارے میں آگے بات کریں تو اسے پاکستان کی موومنٹ میں کافی امپورٹنٹ رول تھا اس ساہیوال شہر کا، کیونکہ اس میں کافی ساہیوال کے لوکل لیڈرز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا پاکستان کی آزادی کے لیے۔ اور پاکستان اس ساہیوال جب اسی وجہ سے اور اسی موومنٹ کی وجہ جو کہ یہاں کے لوکل لیڈرز نے کی، اسی وجہ سے ساہیوال شہر پاکستان کا حصہ بن گیا جب پاکستان آزاد ہوا۔ تو 11ویں سینچری میں یہی ساہیوال کا ایریا غزنوی امپائر کے قبضے میں تھا، جو کہ دلہی سلطنت کے تھے، اور مغل امپائر اس کے بعد مغل امپائر کے قبضے میں آیا۔ مغل امپائر کے قبضے کے دوران اس سٹی میں بہت زیادہ ٹریڈ اور کامرس نے ترقی کی اور کافی زیادہ کام ہوا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرے جیسے ساہیوال سٹی کے بارے ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا یہ ولاگ پسند آیا تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔